البرٹ آئنسٹائن کے نام سے کون واقف نہیں؟ وہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا ماہر طبیعیات سمجھا جاتا ہے۔ آئنسٹائن جرمنی کے شہر ولم میں 14 مارچ 1879 کو پیدا ہوا۔ آئیے اس کی زندگی کے چند خفیہ پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں۔ نوبل انعام کی رقم سابقہ بیوی کو دے دی۔ 1910 کی دہائی کے اول میں اپنی بیوی ملیو مارک سے تعلق خراب ہونے کے بعد آئنسٹائن نے اپنے خاندان کو چھوڑا اور اپنے کزن ایلیسا کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا کرنے کی ٹھانی۔ کئی برس بعد 1919 میں آئنسٹائن اور ملیو مارک کے مابین باقاعدہ طلاق ہو گئی۔ علیحدگی کے معاہدے کے تحت آئنسٹائن نے اسے سالانہ وظیفہ نوبل انعام سے ملنے والی رقم دینے کا وعدہ کیا۔ آئنسٹائن کو ابھی یہ انعام نہیں ملا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ نوبل انعام جیتے گا۔ مارک یہ شرط مان گئی۔ 1922 میں جب آئنسٹائن نے یہ انعام وصول کیا تو اس نے ملنے والی رقم سے سابقہ بیوی کو ادائیگی کر دی۔ تب تک وہ ایلیسا سے شادی کر چکا تھا، جو 1936 میں اپنی موت تک اس کی بیوی رہی۔ 'سورج گرہن' نے آئنسٹائن کو مشہور کر دیا۔ 1915 میں آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت شائع ہوا، جس کے مطابق خلا اور وقت کی بُنت میں کشش ثقل کے میدان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ طبیعیات کی دنیا میں یہ ایک جرأت مندانہ نظریہ تھا جو مئی 1919 تک متنازع رہا، لیکن تب سورج گرہن نے وہ حالات پیدا کر دیے جن میں اس دعوے کو تجربہ کی کسوٹی پر رکھا جا سکتا تھا۔ اس نظریے کو عظیم الحبسہ شے یعنی سورج پر لاگو کیا گیا، کیونکہ اس کے مطابق قریب سے گزرنے والی ستارے کی روشنی میں قابل پیمائش خم آنا چاہیے تھا۔ اب آئنسٹائن کے نظریے کی صداقت کا امتحان تھا۔ برطانوی ماہر فلکیات آرتھر ایڈنگٹن نے مغربی افریقہ کے ساحل کا سفر کیا اور سورج گرہن کی تصاویر لیں۔ ان تصاویر کا تجزیہ کرنے پر اس نے تصدیق کی کہ سورج کی کشش ثقل سے روشنی کو تقریباً 1.7 سیکنڈ کی خمیدگی آئی۔ اس خبر نے آئنسٹائن کو راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اخبارات نے اسے سر آئزیک نیوٹن کا جانشین قرار دے دیا اور وہ دنیا بھر میں اپنے نظریات اور کائنات کے موضوع پر لیکچر دینے لگا۔ آئنسٹائن کے بائیوگرافر والٹر آنڈرسن کے مطابق 1919 میں سورج گرہن کے بعد 6 برسوں کے اندر نظریہ اضافیت پر 600 سے زائد کتابیں اور مضامین لکھے گئے۔ FBI دہائیوں تک آئنسٹائن کی نگرانی کرتی رہی۔ 1933 میں ہٹلر کے اقتدار میں آنے کے بعد آئنسٹائن نے برلن چھوڑا اور ریاست ہائے امریکہ آ گیا۔ وہ نیو جرسی میں انسٹی ٹیوٹ آف ایڈوانس اسٹڈیز سے منسلک ہو گیا۔ امن پسندی، شہری حقوق اور بائیں بازو کی حمایت کی وجہ سے جے ایڈ گروور کی سربراہی میں کام کرنے والا خفیہ ادارہ FBI اسے مشکوک سمجھنے لگا۔ امریکہ آمد کے بعد اس خفیہ ادارے نے آئنسٹائن کی نگرانی شروع کر دی، جو 22 سال تک ہوتی رہی۔ ایجنٹ اس سے فون کال سنتے رہتے، اس کے خطوط کھول کر پڑھتے رہتے اور اس کے کوڑا کرکٹ کی چھان بین بھی کرتے رہتے تاکہ اس کے سوویت یونین سے تعلقات کا کوئی ثبوت مل جائے۔ انہیں یہ بھی شبہ تھا کہ آئنسٹائن جان سے مارنے والی شعاعیں بنا رہا ہے۔ خفیہ ادارے کی ساری نگرانی بیکار گئی، تاہم 1955 میں آئنسٹائن کی موت کے وقت تک ادارہ نگرانی کی معلومات پر مشتمل 1800 صفحات لکھ چکا تھا۔ گریجویشن کے 9 برس بعد استاد بننے کی خواہش پوری ہوئی۔ زیورخ پولی ٹیکنیکل انسٹی ٹیوٹ میں دوران تعلیم آئنسٹائن کی ذہانت دوسروں پر عیاں ہو گئی تھی، لیکن ان کی باغیانہ شخصیت اور کلاسز کو چھوڑنے کی عادت کی وجہ سے 1900 میں گریجویشن کرنے کے بعد کوئی اسے بطور استاد ملازمت دینے پر راضی نہ تھا۔ ایک نوجوان ماہر طبیعیات کی حیثیت سے آئنسٹائن 2 برس تک بطور استاد ملازمت تلاش کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور ملازمت کر لی۔ اس معمولی ملازمت کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ چند گھنٹوں میں کام نپٹا کر باقی وقت لکھنے اور تحقیق کرنے میں گزار سکتا تھا۔ 1905 میں اس چھوٹے سے ملازم نے 4 انقلابی مضامین لکھے، جن میں معروف مساوات E=mc² تھا۔ پہلے ایٹم بم پر زور دیا، پھر ایٹمی ہتھیاروں کا خاتمہ چاہا۔ 1930 کی دہائی کے اواخر میں آئنسٹائن کو خبر ملی کہ جرمن سائنسدان ایٹم بم بنانے کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ نازیوں کے ہاتھوں میں اتنے تباہ کن ہتھیار کے آنے کے خطرے کے پیش نظر اپنی امن پسندی کو ایک جانب رکھا اور ہنگری کے ماہر طبیعیات لیو سیلارڈ کے ساتھ مل کر امریکی صدر فرینکلن ڈی روز ویلٹ کو ایٹمی تحقیق پر مائل کرنے کے لیے خط لکھا۔ اس مقصد کے لیے بطور
بنائے گئے منصوبے مینہاٹن میں اگرچہ آئنسٹائن نے براہ راست حصہ نہ لیا، لیکن ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملوں کے بعد اسے ان ہتھیاروں کی پیداوار میں اپنے معمولی کردار پر بھی آئنسٹائن کو اسرائیل کا صدر بننے کی پیشکش ہوئی۔ آئنسٹائن اگرچہ روایتی مذہبی انسان نہیں تھا، لیکن اس کا آبائی مذہب یہودیت تھا۔ وہ یہودیوں کے خلاف تعصب کے خلاف تو بات کرتا تھا، لیکن صہیونیت نواز نہیں تھا۔ 1952 میں حائم الزمان کے مرنے پر اسرائیلی حکومت نے اسے صدر بننے کی پیشکش کی تھی۔ اس وقت آئنسٹائن کی عمر 73 برس تھی اور اس نے اس پیشکش کو مسترد کرنے میں دیر نہیں کی۔ آئنسٹائن کا دماغ چوری ہو گیا۔ آئنسٹائن نے اپریل 1955 کو وفات پائی۔ اس نے اپنا مردہ جسم جلانے کی استدعا کی تھی، البتہ لاش کا طبی معائنہ کرنے والے ماہر امراض تھامس ہاروے نے آئنسٹائن کا دماغ نکال کر چرا لیا تھا۔ وہ اس فتین انسان کے دماغی راز جاننا چاہتا تھا۔ اس کے بعد اس نے آئنسٹائن کے بیٹے کی نیم رضامندی سے آئنسٹائن کے دماغ کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا اور مختلف سائنسدانوں کو تحقیق کے لیے بھیج دیا۔ 1980 کی دہائی کے بعد آئنسٹائن کے دماغ پر بہت سی تحقیقات ہوئیں، لیکن بیشتر کو مسترد کر دیا گیا، ناقابل اعتبار سمجھا گیا۔